عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے عراقی عوام کو اتحاد و بھائی چارے کے تحفظ پر تاکید کی ہے۔ ہندوستان کی جنوبی ریاست کیرلا میں بارش اور زمین کھسکنے کے واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 21 ہو گئی ہے۔ بات کریں گے پوپ فرانسس کے رد عمل کے حوالے سے۔ افغان شیعہ برادری پر دہشت گردانہ حملوں کے خلاف عالمی رد عمل سامنے آ گیا۔ داعش افغانستان میں امریکہ کے شکست خوردہ منصوبے کی تکمیل کے در پہ ہے۔ افغانستان کے حالات پر ہندوستان میں اجلاس، طالبان کو دعوت نہیں دی گئی۔ چین کے ہائپر سونک میزائل کے تجربے سے امریکہ میں کھلبلی پیدا ہو گئی ہے۔ ایران کے جنرل باقری نے کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کی مشترکہ بحری مشقیں باہمی تعلقات کے باب میں نیا اضافہ کریں گی۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں افغانستان کی شیعہ کونسل کے حوالے سے۔ افغانستان کی شیعہ کونسل نے کہا ہے کہ شیعہ سنی دونوں ایک ہی گلستان کے پھول ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں باقر رضا اور میں ہوں حاشر رضا۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ We shall be right back after this break. Stay tuned to Ahle Bayt channel. ویلکم بیک ٹو I14 نیوز۔ خبروں میں تفصیلات کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے عراقی وزیر اعظم کے حوالے سے۔ عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے عراقی عوام کو اتحاد و بھائی چارے کے تحفظ پر تاکید کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق مصطفیٰ الکاظمی نے عید میلاد النبی کی آمد کی مناسبت پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے عالم اسلام بالخصوص عراق میں آپسی اتحاد و وحدت پر زور دیا۔ عراقی وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹر ہینڈلر پر ایک پیغام میں لکھا کہ میں تمام امت اسلامیہ کو پیغمبر انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں سبھی سے اپیل کی کہ وہ اس مناسبت کو ملکی و قومی اتحاد و بھائی چارے کی تقویت کا باعث قرار دیں تاکہ اس کے سائے میں عراقی عوام کی امنگوں کو محقق کیا جا سکے۔ خیال رہے کہ عراق میں حالیہ پارلیمانی انتخابات کے اعلان شدہ نتائج کے خلاف بغداد، بصرہ، کرکوک اور بابل سمیت مختلف شہروں میں احتجاجی سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان کی جنوبی ریاست کیرلا میں بارش اور زمین کھسکنے کے واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 21 ہو گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست کیرلا کے مختلف حصوں میں شدید بارش اور لینڈ سلائڈنگ کے واقعات میں اب تک کم از کم 21 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکام نے ان انباء کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ 5 بچوں سمیت 13 افراد لاپتہ بھی ہو گئے۔ کیرلا کے 6 اضلاع میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا جبکہ 7 اضلاع میں اورنج الرٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ امدادی کارروائیوں کے لیے فوج کو طلب کر لیا گیا ہے اور فوج نے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں اور جگہ جگہ فوجی جوانوں کو امدادی کارروائیوں کے لیے تعینات کر دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اتوار کو بھی شدید بارش کی پیشن گوئی کر رکھی ہے۔ بات کریں گے پوپ فرانسس کے رد عمل کے حوالے سے۔ افغان شیعہ برادری پر دہشت گردانہ حملوں کے خلاف عالمی رد عمل سامنے آ گیا۔ رپورٹ کے مطابق اتوار کے روز پاکستان کے سینکڑوں مذہبی اور سیاسی کارکنوں نے دارالحکومت اسلام آباد میں اکٹھا ہو کر افغانستان میں شیعہ نمازیوں پر داعش کے حملے کی مذمت کی۔ مظاہرین امریکہ اور اسرائیل کو افغانستان میں شیعہ مخالف حملوں کا اصل ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف نعرے لگائے اور نماز جمعہ کے دوران دہشت گردانہ حملوں میں شہید و زخمی ہونے والے افغان شہریوں کے لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے عالمی تنظیموں اور بعض مسلم ممالک کے حکام کی معنی دار خاموشی کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ ادھر کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس بھی افغانستان میں بھی ہونے والے ہولناک دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کی ہے۔ ایسوسی ایشن اینڈ پریس کے مطابق پوپ فرانسس نے ایک مذہبی تقریب کے بعد خطاب کرتے ہوئے ناروے، برطانیہ اور افغانستان میں ہوئے دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کی اور متاثرہ خاندانوں کو تعزیت پیش کرتے ہوئے سبھی سے اپیل کی کہ انتہا پسندی سے دستبردار ہو جائیں۔ داعش افغانستان میں امریکہ کے شکست خوردہ منصوبے کی تکمیل کے در پہ ہے۔ صدر ایران نے اتوار کے روز کابینہ کے اجلاس میں حسن کاظمی قمی کو افغانستان کے امور میں اپنا خصوصی نمائندہ مقرر کرنے کے بعد کہا کہ داعش افغانستان میں امریکہ کے شکست خوردہ منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کا مقصد اس ملک میں مذہبی اختلافات اور فرقہ واریت کو ہوا دے کر خون خرابے کو بڑھاوا دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں نمازیوں پر دہشت گردانہ حملوں میں سینکڑوں افراد کے شہید اور زخمی ہونے سے ایک بار پھر امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے۔
صدر ایران نے متاثرہ کنبوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے عالم اسلام کے علماء اور بین الاقوامی اداروں سے اپیل کی ہے کہ افغانستان کی بحرانی صورتحال پر توجہ دیں۔ افغانستان کے حالات پر ہندوستان میں اجلاس، طالبان کو دعوت نہیں دی گئی۔ یہ اجلاس افغانستان کے بارے میں خطے کے ملکوں کی قومی سلامتی کے مشیروں کی سطح کا ہوگا۔ نیوز ایجنسی کے باخبر ذرائع نے کہا ہے کہ یہ اجلاس سن 2019 میں ایران کی میزبانی میں افغانستان کے بارے میں منعقد ہوئے سیکیورٹی اجلاس جیسا ہوگا۔ ہندوستان میں ہونے والے اس اجلاس میں ممکنہ طور پر پاکستان، چین، روس، تاجکستان اور ازبکستان کے نمائندوں کی شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ اس رپورٹ میں آیا ہے کہ افغانستان پر طالبان کے قبضے سے پہلے ہی یہ اجلاس ایجنڈے میں شامل تھا، جو کورونا کی وبا اور افغانستان کی حکومت کے زوال کے بعد ملتوی ہوا تھا۔ نیوز ایجنسی کے مطابق یہ اجلاس ماسکو میں ہونے والے اجلاس میں طالبان کے ساتھ ہندوستان کے نمائندوں کی ممکنہ ملاقات کے بعد ہوگا، لیکن طالبان کو اس اجلاس میں شرکت کی دعوت نہیں دی جائے گی۔ چین کے ہائپر سونک میزائل کے تجربے سے امریکہ میں کھلبلی پیدا ہو گئی ہے۔ چین نے جس میزائل کو ٹیسٹ کیا ہے وہ ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کے قابل ہے اور اس کی رفتار آواز کی رفتار سے 5 گنا تیز ہے۔ رپورٹ کے مطابق دعویٰ کیا گیا ہے کہ چین نے اگست میں جس میزائل کو ٹیسٹ کیا ہے اس نے ہدف کو نشانہ بنانے سے پہلے زمین کے گرد چکر لگائے۔ رپورٹ کے مطابق اس تجربے سے ظاہر ہو گیا ہے کہ ہائپرسونک اسلحوں میں چین نہ صرف یہ کہ بہت آگے ہے بلکہ امریکی عہدیداروں کے تصور سے کہیں زیادہ پرے ہے۔ قابل ذکر ہے کہ حالیہ برسوں میں دنیا کے مختلف ملکوں بالخصوص امریکہ اور روس کے مابین بھی ہائپرسونک میزائلوں کی ساخت اور ان کے تجربے کو لے کر مقابلہ آرائی جاری ہے۔ ایران کے جنرل باقری نے کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کی مشترکہ بحری مشقیں باہمی تعلقات کے باب میں نیا اضافہ کریں گی۔ جنرل محمد باقری نے پاکستان کے اعلیٰ سطحی سیاسی اور فوجی عہدیداروں کے ساتھ ملاقاتوں اور دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے اتفاق رائے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے حالیہ دورے میں دہشت گردی کے مقابلے کی غرض سے انٹیلیجنس تعاون میں اضافے کے علاوہ مشترکہ بحری مشقوں پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 2 سال پہلے شروع کی جانے والی ایران، روس اور چین کی مشترکہ بحری مشقوں میں پاکستان کے بحریہ کے جہاز بھی حصہ لیں گے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے اپنے دورہ پاکستان کی اہمیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی کی نقطۂ نگاہ کے مطابق پاکستان کو عالم اسلام میں اور اسی طویل مشترکہ سرحدوں کے لحاظ سے اسلامی جمہوریہ ایران کی نگاہ میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ خطے کے حساس حالات کی روشنی میں بھی ایران اور پاکستان کے درمیانی فوجی تعلقات کی تقویت انتہائی اہم اور اسٹریٹجک ضرورت میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں افغانستان کی شیعہ کونسل کے حوالے سے۔ افغانستان کی شیعہ کونسل نے کہا ہے کہ شیعہ سنی دونوں ایک ہی گلستان کے پھول ہیں۔ شیعہ علماء کونسل افغانستان نے قندھار کی شیعہ جامع مسجد میں نمازیوں کے قتل عام کی مذمت کرتے ہوئے عبوری طالبان حکومت کے سیکیورٹی عہدیداروں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کی سلامتی اور خاص طور سے شیعہ مسلمانوں کے مذہبی اور ثقافتی مراکز کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ بیان میں کہا گیا کہ اگرچہ ہمیں یقین ہے کہ شیعہ مساجد پر حملوں کے پیچھے عالمی اور علاقائی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ہاتھ کار فرما ہے اور اس کا مقصد ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلانا اور امن و امان کی صورتحال کو مخدوش ظاہر کرنا ہے، لیکن معاملات میں افغانستان کے حکمرانوں کی حیثیت سے ہم وطنوں کے تحفظ کے حوالے سے طالبان کی ذمہ داریوں میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ i14 نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ فار فردر ڈیٹیل اینڈ اپڈیٹ کیپ واچنگ i14 نیوز اور وزٹ آور ویب سائٹ i14news.tv and log on to Facebook page www.facebook.com/i14news. This is Hashir Raza and Bakar Raza signing off from i14 News. Allah Hafiz.